الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان گفتگو توکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جل مجدہ کی ذات پر بندہ مومن کا توکل کرنا اور مالک لم یزل کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ پروردگار عالم کو بھی پسند ہے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑا پسند ہے، اور ہماری شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ جو اس کا فالوور ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی اپنے معاملات میں بھروسہ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک لم یزل نے کئی مقامات پر اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، پس وہی اس کو کافی ہے۔ ایک اور مقام پہ پروردگار نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم مومنین ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ بس جب تم کسی چیز کا عزم کرو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب ان آیات بینات کی روشنی میں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا یہ بندہ مومن کا شعار ہے۔ اب توکل کہتے کس کو ہے؟ میں آسان سے لفظوں میں اور اجمالاً اس کی تعریف کی طرف جاؤں گا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سپرد کیا جائے، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ اگر توکل کا یہ کنسپٹ اور یہ معنی کوئی لے کہ مجھے بس کچھ بھی نہیں کرنا، اسباب کو بھی بروئے کار نہیں لے کر آنا اور تدابیر بھی نہیں کرنی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خیر کرے گا، تو یہ توکل نہیں ہے، اس کو بیوقوفی تو کہہ سکتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اسباب اور جو تدابیر ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، تو یہ توکل کی صحیح تعریف ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی کئی احادیث بینات میں اللہ جل مجدہ کے توکل پر وارد ہوئیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو عملی زندگی تھی، ایک غزوے کے موقع پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، تو کیلولے کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما ہوئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم بھی بکھر گئے، منتشر ہو گئے، ہر ایک کو جہاں سایہ ملا وہاں آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ گئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کیلولہ کے لیے کرم فرما ہوئے درخت کے سائے میں، تو اپنی تلوار اٹھا کر درخت پر لٹکا دی۔ اتنے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے ہوئے ایک اعرابی وہ بھی آ پہنچا۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کرتے پایا تو اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو اٹھایا اور پھر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ پر تان دی اور کہنے لگا قال من یمنعک منی، کہ اے محمد اب مجھ سے تم کو کون بچائے گا، آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا قلت اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اللہ۔ تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا، وہ آپ نبی کریم کے ساتھ وہ بدوی بھی بیٹھا ہوا تھا، پھر آپ نے پورا یہ واقعہ سنایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ اللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ نبی کریم کا بھروسہ اور اعتماد دیکھیں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور آپ نبی کریم لیٹے ہوئے ہیں اور وہ تان کے کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے نبی کا توکل میرے خدا پر، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ تو وہ یہ سنتے ہی زمین پر بیٹھ گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً بھی اس بات کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے تو پروردگار عالم ضرور اس کام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ میں ایک واقعہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا مجھے یاد آیا کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور آپ کے دور حکومت میں اور دور خلافت میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمانوں کا وہ سنہری دور تھا، ہر اعتبار سے، اور بالخصوص معاشی اعتبار سے بھی بڑا سنہری دور تھا۔ اخلاقیات تو اعلیٰ درجے پر تھی، معاشی اعتبار سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے تو ہر ایک تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شہر والے دیہاتوں کو جاتے کہ دیہاتی کو جا کر زکوٰۃ دیں گے، اور دیہاتی سر راہ اپنا مال لے کے کھڑے ہوتے، کوئی مسافر آئے گا تو ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے۔ آپ نے یہ سنا تو ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں، تو وہ وہی آپ کا ہی دور تھا کہ وہ ایک گھاٹ پہ پانی پیا تھے، کہ یعنی امن سکون آپ کے دور حکومت میں اتنا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی آپ مختصراً یہ کہ آپ کا دور حکومت ہر اعتبار سے امت مسلمہ کا ایک سنہری دور ہے، لیکن آپ کی اپنی ذاتی کیفیت اور آپ کی اپنی قسم پرسی کا عالم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اتنی امیر سلطنت کا خلیفہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایک دفعہ اپنی بیٹی کو آواز لگائی کسی کام کے حوالے سے، تاخیر ہوئی تو آپ نے اور زور سے آواز لگائی، وہ نہ آئی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے گزارش کی کہ اے میرے سرتاج، اگر کوئی کام ہے تو میں آ جاتی ہوں۔ وہ آپ پہنچی تو آپ نے کہا کہ وہ کیوں نہیں آئی میری بیٹی، میں نے ان کو آواز لگائی۔ تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، اے میرے سرتاج، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ان کے پاس ایک ہی لباس ہے، وہ لباس اب پھٹ چکا تھا، تو جب آپ نے آواز لگائی تو وہ کمرے کی کنڈی لگا کر اندر اس کو سینے کے لیے چلی گئی تھی، تو وہ اس لیے آپ کے پاس نہ آ سکی۔ ہاں، اس کو سی لیتی، درست کر لیتی تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ اور آپ کے 11 بیٹے تھے، جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے مورخین، بعض مورخین یہ فرماتے ہیں آپ کے 11 بیٹے تھے، اور آپ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ کے اعزاء میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا پھر آپ کے رفقاء میں سے کوئی آپ کے پاس آ کر آپ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز، تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ فلاں نے اتنا مال چھوڑا تھا، فلاں نے یہ چیز چھوڑی تھی اپنی اولاد کے لیے، فلاں نے یہ بنا کے رکھا ہے، تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا بنایا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ تو جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اچھے اخلاق سکھائے، اور قرآن و سنت کو ان کو پابند کیا۔ اگر نیک ہیں تو پھر میں ان کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر یہ نیک نہیں ہیں تو پھر میں ان کے گناہ میں ان کا معاون نہیں بننا چاہتا، پھر میں کسی قسم کے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ یہی جملے تھے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے جو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، پھر میرا پروردگار عالم ان کے ساتھ کیسا سلوک فرماتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ آپ کے بعد جو خلیفہ متمکن ہوئے، ان کو کسی علاقے میں گورنر کی حاجت پڑی، انہوں نے ایک شرائط کو مرتب کیا کہ اس میں تقویٰ بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، اخلاقیات بھی اچھی ہو، امانت داری بھی ہو، سچا بھی ہو، فلاں جو بھی ایک اچھے انسان کی شرائط ہیں، انہوں نے وہ کہا کہ اس کے مطابق مجھے فلاں علاقے کا گورنر چاہیے۔ تو یقین کیجئے گا، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے لخت جگر کے کہ ان پر وہ پورا اترے، وہی تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو اس نے اٹھا کر ان کو اس علاقے کا گورنر بنا دیا۔ پھر دوسرے علاقے میں حاجت پڑی تو انہی شرائط کا حامل پھر آپ کا دوسرا بیٹا، تیسرے علاقے میں حاجت پڑی تو انہی شرائط کا حامل آپ کا تیسرا بیٹا۔ تو یوں بیک وقت، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 11 بیٹے مختلف علاقوں کے مختلف عہدوں پر فائز تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، پروردگار عالم کبھی بھی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم وکیل کرتے ہیں اور وکیل رکھتے ہیں دنیا میں بھی، تو ہم کون سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وکیل کی معلومات بھی ہونی چاہیے، امانت دار بھی ہو وکیل کے اندر طاقت بھی ہو، قدرت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وکیل کے اندر ہمدردی بھی ہو، تب جا کے ہم وکیل مقرر کرتے ہیں۔
اور بعض دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب اگر کہیں پہ ہمارا کسی بھی حوالے سے ہو، بالخصوص دلائل کے اعتبار سے دفاع کرنا پڑے، تو یہ اتنا پاورفل ہو اپنی معلومات کے اعتبار سے کہ یہ ہمارا دفاع کر سکے۔ تو جب دنیا میں ہم کسی وکیل کو دیکھتے ہیں تو یہ 4 خصوصیات ضرور ملوز خاطر رکھتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے پروردگار عالم کو اپنا وکیل بنائیے اپنے ہر معاملے میں۔ کیا میرے پروردگار عالم سے بڑھ کر بھی کوئی معلومات رکھنے والا ہوگا؟ میرا مالک، میرا پروردگار، اس سے بھی بڑھ کر کسی کے پاس علم ہوگا؟ مالک علم یزل سے بڑھ کر بھی کوئی امانت دار ہوگا کہ وہ تو آپ کی امانتوں کو کیسے سنبھال کے رکھتا ہے؟ یہ ایک علیحدہ عنوان گفتگو ہے، کبھی ہم اس پر کلام کریں گے۔ اور پھر طاقت اور قدرت میرے پروردگار عالم سے بڑھ کر اور کسی اور کے پاس ہوگی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ممکن شے پر قادر ہے پروردگار عالم کی ذات والا تبار۔ وہ احکم الحاکمین ہے، سپر پاور ہے، سارے بادشاہوں سے بڑھ کر اور بڑا بادشاہ ہے، اور وہ حقیقی مبعوث ہے۔ تو میرے عزیز، چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر تم سے پیار کرنے والا کون ہوگا؟ اور مالک علم جزل سے بڑھ کر تمہارا نگہبان اور محافظ کون ہوگا؟